السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی قدر حاضرین کرام، عزیز ساتھیوں، محفل عقد میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ سنت کی ادائیگی کے سلسلے میں بطور گواہ کے ہم سب یہاں موجود ہیں، اس لیے کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کی ادائیگی جو انجام دے رہے ہیں انہیں بھی انشاءاللہ اجر ملے گا، اور جو بطور گواہ کے موجود ہیں انشاءاللہ انہیں بھی اجر ملے گا۔ بات مختصر ہوگی، طویل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ موقع بھی نہیں ہے طویل گفتگو کا، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کا مزاج بھی ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم دین کی باتیں سننا مناسب بھی نہیں سمجھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غم کے موقع پہ دین کی باتیں سننا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، خوشی تو اپنی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خوشی ہو یا غم ہو، دونوں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہی گزارنا۔ اگر خوشی کے ایام کو اور اس کے اوقات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو خوشی حقیقی معنی میں خوشی ہوگی، اور غم کے اوقات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ وہ غم کے ایام ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گے۔ اگر یہ صورتحال نہیں رہی، خوشی کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارا تو یہ خوشی نہیں ہے، اور اگر غم کے ایام کو ہم نے اپنے ہی مزاج کے اعتبار سے گزارا تو بھی اس غم پہ آپ کو اجر ملنے والا نہیں۔ میں نے ابتدا میں بات اس لیے روک دی تھی کہ اس وقت اصل میں جو اہم ترین باتیں عرض کرنی ہیں وہ نوشہ ہی سے کرنی ہیں۔ اگر نوشہ موجود نہ ہو تو یہ باتیں کس سے کریں گے؟ اصل بورڈنگ کارڈ نوشہ کو دینا ہے، جو چھوڑنے کے لیے آئے انہیں دینا نہیں۔ جنہیں بورڈنگ کارڈ دینا ہے وہ تو حاضر نہیں ہے، اور جو رخصت کرنے کے لیے آئے وہ حاضر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے جنہیں پہلے سے بورڈنگ کارڈ مل چکا ہے، اور کئی لوگ ایسے جنہیں آئندہ ملنے والا ہے۔ جنہیں ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہوگا، جنہیں مل چکا ہے، لیکن جنہیں مل رہا ہے وہ تو حاضر رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں نے ابتدا میں بات ہو رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قدم قدم پر ضروریات کا پابند بنایا، اور انسان قدم قدم پر ضروریات کا محتاج بھی ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک ہر قدم پہ اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور بعض ضروریات وہ ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں، اور بعض ضروریات وہ ہیں جو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے، جو چیزیں اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اور اہم ہیں اللہ نے اسے اتنا ہی آسان کر دیا، اور جو چیزیں اس کے لیے اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے اللہ نے اسے اتنا آسان نہیں کیا۔
انسان کی زندگی کی بقا کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور اہم ترین چیز سانس ہے اور ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا ہی آسان اور سہل کر دیا۔ آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہوا تو اسے مل رہی، اور اس کے بعد دوسری چیز ہے اس کے لیے پانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بھی اتنا ہی آسان کر دیا، کہیں سے آپ زمین کو لے پانی نکل کے آئے گا، بلکہ دنیا میں 75% پانی ہے اور 25% خشکی ہے۔ یہ انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، اللہ نے اسے اتنا ہی آسان کر دیا۔ سورج انسان کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے روزانہ کا پابند بنا دیا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ سورج نہیں نکلتا ہے اور اس کی تپش اور اس کی گرمی ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں خربوں سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ انسان کی یہ ضرورت ہے، اللہ نے اسے بھی آسان کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مذکر کو اور مؤنث کو ضروری قرار دیا۔ مرد کا عورت کے لیے اور عورت کا مرد کے لیے، یہ دونوں کا ساتھ ہونا ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ میں رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی شکل تو ضروری ہے۔ ایک طریقہ تو ہے جانوروں کا، ہم سب جانتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ساتھ رہنے کا انسانوں کا ہے۔ اور جانوروں میں اور انسانوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کے پیدا فرمایا۔ اشرف کے معنی ہے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم۔ اسی وجہ سے اس کے خد و خال کو دیکھ لیجیے، اس کے جسامت کو دیکھ لیجیے، اس کے بولنے کے انداز کو دیکھ لیجیے، اس کے کاموں کے کرنے کو انداز کو دیکھ لیجیے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے بہترین انداز انسان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ کھانے کے انداز کو دیکھ لیجیے، جانوروں کو دیکھ لیجیے اور انسانوں کو دیکھ لیجیے، یا انسانوں کو دیکھ لیجیے اور جناتوں کو دیکھ لیجیے۔ جانور اپنے غذا کے پاس اپنا منہ لے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھیے کہ انسانوں کو اللہ نے کرامت عطا فرمائی، شرافت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم کھانے کو اپنے منہ کے قریب لاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سسٹم ہمارے لیے بھی رائج کر دیتے تو جانوروں کے لیے ہوتا صورتحال کیا ہوتی آپ دیکھ لیجیے۔ ولیمے کی دعوت اٹینڈ کر کے دیکھ لیجیے، ہما قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں اور ہر ایک کے منہ ایک ایک برتن میں پڑ رہے ہیں، کیسا بھولا معلوم ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، انسان کو کرامت بھی عطا فرمائی اور اس کو وہ سلیقہ بھی عطا فرمائی۔ تو انسانوں کے لیے مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جنت میں کیا نہیں تھا ان کے لیے، لیکن پھر بھی اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا انہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احساس کو دور کرنے کے لیے، اس چیز کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جا کے ان کی اجنبیت ختم ہوئی، انسیت پیدا ہوئی۔ تو یہ تخلیق سے ہی انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے۔ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ان کی زندگی اطمینان اور چین سکون کے ساتھ گزر نہیں سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے جو مقاصد بیان فرمائے ان میں سے ایک مقصد یہی فرمایا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو سکون حاصل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت اگر مل جائے تو بھی سکون نہیں ہو سکتا، مکان مل جائے تو بھی آدمی کو سکون نہیں مل سکتا، نوکری مل جائے تو بھی آدمی کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر عورت مل جائے شریعت کے مطابق، جو شادی کا جو راستہ ہے وہ راستہ چھوڑ کر اگر عورت مل جائے تو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آدمی سکون چاہتا ہے تو اسے عورت ملے، لیکن شریعت کے مزاج کے مطابق ملے، اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ عورت ملتی ہے تو اسی سے اسے سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ اور مشاہدات بھی ہیں، دنیا کے بہت سی ایسی قومیں ہیں جو بغیر شادی کی زندگی گزارتے ہیں، پہلے ایڈجسٹ ہوتے ہیں بعد میں شادی کرتے ہیں۔ یہ کون سا کمال ہے کہ ایڈجسٹ ہونے کے بعد بعد میں شادی کریں، شادی کرنے کے بعد ایڈجسٹ ہونا، یہ اصل کمال ہے۔ بعض بڑے بڑے اسٹاروں کے بارے میں سننے میں آتا کہ 6 انہیں بچے ہو گئے، بعد میں شادی کر رہے ہیں، اور پورے 6 بچے مل کے پھول پہنا رہے ہیں، انہیں ماں باپ کی شادی ہو گئی۔ یہ کتنا جو ہے خطرناک راستہ ہے، اور اس سے وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے باوجود
خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملا۔ کیوں؟ فطری راستے سے ہٹ کے اگر خوشی حاصل کرنا چاہے خوشی نہیں مل سکتی، فطری راستے سے ہٹ کر اگر سکون حاصل کرنا چاہے سکون نہیں مل سکتا آپ کو۔ فطری راستے کے اندر ہی اللہ نے سکون رکھا ہے، اور فطری اور جائز راستہ کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے سے رشتہ جوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور انسانی ضروریات کی تکمیل ہے، نکاح اللہ نے اسی اتنا ہی آسان کر دیا۔ جس طرح پانی کا حصول آسان ہے، سورج کی روشنی کا حصول آسان ہے، سانس کا حصول آسان ہے، اس سے زیادہ آسان نکاح کرنا ہے۔ یہ جملہ آپ یاد رکھ لیجیے، باندھ لیجیے۔ پانی کے لیے تو آپ کو محنت کرنا پڑے گا، سورج کی روشنی کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، اور سانس کے لیے بھی بند کمرے سے باہر نکلنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی جو ہے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتا ہے اس سے زیادہ اس کے لیے آسان ہے راستہ۔ دو ہی چیزیں ہیں، دو گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول کا ہونا، بس نکاح ہو جائے۔ کوئی لڑکی آپ کو پسند آ جائے، دو آدمی جو بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ آپ کے سامنے مل جائے، آپ نے ان کے سامنے کہا کہ میں اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور لڑکی نے کہا کہ میں نے اسے قبول کر لیا، اور دونوں نے سن لیا، نکاح ہو گیا۔ شریعت نے اتنا آسان کر دیا ہے نکاح۔ اس کے لیے کسی جگہ کی شرط نہیں لگائی، جیسے عیسائیوں کے پاس شرط ہے، ان کے پاس بغیر چرچ جائے کہ نکاح نہیں ہوتا۔ چرچ جانا ہی ضروری ہے، لکھپتی ہے تو بھی چرچ جانا ہے، کروڑ پتی ہے تو بھی چرچ جانا ہے، بغیر چرچ گئے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام نے اتنا آسان کر دیا کہ جس جگہ چاہے ٹھہر کر آپ نکاح کرنا چاہے کر سکتے۔ مسجد میں نکاح کرنا یہ تو مستحب ہے، چونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کو مسجد میں انجام دینا چاہیے، ورنہ کسی بھی جگہ پہ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ نکاح کے لیے کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے، جیسے برادران وطن کے پاس ہے، وقت متعین ہے، کنڈلی ملنا پھر وقت ملنا تو شادی ہونا، جب تک جو ہے وہ وقت نہیں آتا ہے شادی نہیں ہوتی۔ اسلام نے اتنا آسان کر دیا کہ کسی بھی وقت میں آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں آسانی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مہر اگرچہ کہ واجب ہے لیکن نقد دینا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہے نقد مہر نہ باندھنا چاہے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے نکاح کو آسان کر دیا ہے۔ اگر اتنی مطلوبہ رقم چاہیے پھر شادی ہونا تو مشکل ہے اس کے لیے، وہ آدمی شادی تو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس قیمت نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ شادی کر لو، مہر آپ کا ادھار مانگو، اس کی اجازت ہے، لیکن مہر نقد دینا یہ زیادہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، اور ساتھ ہی ساتھ لاکھوں روپیے خرچ کر کے ہم شادی کرتے ہیں، اور وہ تو اس کا درجہ مستحبات کا بھی نہیں، صرف ولیمے کا جو ہے مسئلہ ہے سنت کا، اس کے باقی کسی چیز کے بارے میں سنت نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، لیکن مہر تو واجب ہے۔ اس چیز میں ہم اسے ادھار کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ سے علماء نے یہ مشورہ دیا ہے کہ نکاح کے موقع پہ مہر نقد دینا چاہیے، لیکن اگر نہ دیں تو بھی آپ کا نکاح ہو جائے۔ شریعت نے شادی کو اتنا آسان کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کے سلسلے میں توجہ دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاحوں کو اتنا آسان کرو کہ بدکاری اور زنا مشکل ہو جائے۔ زنا کرنے کے لیے تو آدمی کو کوئی دقت پیش آئے، لیکن نکاح کرنے کے لیے اسے کوئی دقت پیش نہ آ جائے، اور معاشرہ اسی وقت پاک صاف ہو سکتا ہے کہ جب شادیوں کے سلسلے میں جو اسلام کا طریقہ ہے وہ طریقہ رائج کیا جائے۔ اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر آپ نکاحوں کی محفلیں منعقد کریں گے تو آپ کا معاشرہ پاکیزہ نہیں بن سکتا، اور معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے نکاح کو سہل بنانا اور آسان بنانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکت، بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچے میں کیا جائے، کم سے کم خرچے میں ہو، نہ دلہن والے زیر بار ہو نہ دلہے والے زیر بار ہو، بڑی سہولت کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ جو نکاح انجام دیں گے اس میں زیادہ برکت ہے۔ اعظم النکاح برکت، اور یہ جملہ جو گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں عربی کے اندر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مبالغے کو بتانے کے لیے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر کم خرچ ہو،
نہ دلہن والے زیربار ہو رہے نہ دلہے والے زیربار ہو رہے. اور پھر آپ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا بدترین ولیمے کی دعوت وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ حضور کی سنت نہیں ہے کہ صرف مالداروں کو بلایا جائے اور خوشی کے موقع پہ غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے. ہمارے ولیموں کی تقریبوں کو آپ دیکھ لیجئے، مالداروں کو بلایا جاتا ہے، غریب رشتہ داروں کو بلاتے بھی ہیں، تو یہ دل میں تصور کرتے ہیں نہ آئے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ ان کے آنے سے ہماری پوزیشن میں فرق پڑ جائے. یہ بدترین سوچ ہے، اس سوچ کو نکالنا. اس سلسلے میں اس وقت جو ملک کی جو صورتحال ہے شادیوں کے سلسلے میں، خاص کر مسلم معاشرے کے اندر، وہ سب آپ کے سامنے ہے. نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بدکاری جو جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. لیکن نکاح اگر کرنا چاہے تو ایک نوجوان کا نکاح کر سکتا ہے، نہ ایک نوجوان لڑکی کے ماں باپ لڑکی کا نکاح کرنا چاہے تو بھی کر نہیں سکتے. بلکہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی پریشانیاں زیادہ ہیں. بلکہ کسی کہنے والے نے کہا کہ لڑکی تو رحمت ہے، بے شک رحمت ہے، لیکن معاشرے نے اس لڑکی کی شادیوں کو چونکہ زحمت بنا دیا ہے، اس کی وجہ سے لڑکی کی پیدائش پہ ماں باپ غمگین ہو گئے. کیوں؟ ان کا تصور فوراً جو ہے شادی کے وقت تک جا رہا ہے. 18 سال کی جب لڑکی کی عمر ہوگی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے پتہ نہیں. مجھے مانگنے والے کیسے درندے بن کے مانگیں گے اور کیا کیا مطالبات کریں گے. اس وقت میری پوزیشن کیا ہوگی؟ میں دینے کے موقف میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے کن کن لوگوں کے سامنے دروازوں میں دستک دینا پڑے گا، کن کن لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا اور کہاں کہاں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. اور جیسے تیسے اگر میں شادی کر بھی دوں تو پھر شادی کے بعد کیا امکان ہے کہ لڑکی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. وہ سوچ کر اس کی لڑکی کی پیدائش کے بعد سے ہی اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں ان کی وہ اچھی پرورش کرے اور اچھی جگہ شادی کا انتظام کرے، اس کے لیے جنت. کیسی خوشخبری ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس کے پاس 2 لڑکیاں ہوں، آپ نے فرمایا 2 کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے. ایک صحابی تیسرے صحابی ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک ہی لڑکی ہو، وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس 1 لڑکی ہو اور آپ جیسے بتا رہے ہیں اگر وہ ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے، آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت پڑ. یہ تو لڑکیوں کی پیدائش پر، ان کی اچھی تربیت پر، اچھی جگہ نکاح کرنے پر حضور نے جنت کی بشارت دی. لیکن لڑکی کے ماں باپ پریشان اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو خراب کر دیا. اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے، اسلام کے خلاف ورزی کرنے والوں کا قصور ہے، اسلامی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے والوں کا یہ قصور ہے. لڑکی بڑی ہوتی ہے، آپ دیکھ لیجیے ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، ایک ہی ہم سب کشتی کے سوار ہیں. جب لڑکی کے انتخاب کا معاملہ آتا ہے لڑکے والے 100 گھر چھان مارتے ہیں، 100 گھر، بلا مبالغہ بات کہہ رہا ہوں. اور ایسے ہی واقعہ پیش آیا کہ لڑکی کو بتایا گیا کہ یہ جو لڑکے کے والدہ بہنیں وغیرہ آئے ہیں آپ 100ویں ہیں، گویا کہ سنچری مارنے آئے ہیں. اب تک 99 لڑکیوں کو دیکھ چکے ہیں، ریجیکٹ کر چکے ہیں، آپ 100ویں لڑکی. لڑکی کے دل پہ بات بیٹھ گئی. جب لڑکے والوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ ہمیں پسند ہے، لڑکی تو ہمیں پسند ہے، تو لڑکی نے اپنے والدین سے کہا انہوں نے تو مجھے پسند کر لیا ہے لیکن اب میرا پسند کرنا تو باقی ہے اور شریعت نے مجھے تو اجازت دی ہے ایک نظر لڑکے کو دیکھ لی جائے، زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ، آپ مجھے ایک نظر بتا دو. انہوں نے بتایا. لڑکی نے لڑکے کو دیکھ کر کہا کہ لڑکا تو مجھے پسند کر لیا ہے لیکن افسوس یہ کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے، میں شادی کرنے تیار نہیں. اور اس کے بعد بتایا کہ جو لڑکے والے 100 گھروں میں جا کے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، کل کے دن یہ میرے طرز عمل کی وجہ سے بھی مجھے بھی ریجیکٹ کر سکتے ہیں. کیا امید ہے کہ زندگی بھر میں ان کے ساتھ گزاروں. اور پھر جیسے جیسے شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت بھی دیکھیے اخبارات آتی ہیں، روزانہ اخبارات دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہ اردو اخبارات پڑھوں. روزانہ نام کس کے آتے ہیں؟ عبد الرحمن، عبد الرحیم، پورے مسلم نام آتے ہیں. کبھی لڑکی کی طرف سے زیادتی کے واقعات آتے ہیں، کبھی لڑکوں کی طرف سے زیادتی کے واقعات آتے ہیں.
اور کبھی کبھی تو یہاں تک صورت حالت ہو جاتی ہے کہ قاضی موجود ہے، لڑکا بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن جوڑے کی رقم کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں بات آگے بڑھ گئی، وہ نکاح کرنے تیار نہیں ہے، واپس چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا صورت حال ہے ہمارے معاشرے میں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کتنی حد تک ہم نیچے گر چکے ہیں، ہمیں بھی اس کا احساس ہے۔ کیا ہمیں لینے کے لیے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا موقع ملا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے مذاق اڑانے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا ہم اللہ کے نبی کے بعد مجرم بن کے کھڑے نہیں ہوں گے کہ میرے نام سے جو ہے اور میری سنت کا سہارا لے کر تم نے جو رشتے کو منتخب کیا ہے اور اس کے ساتھ ایسے ایسے حرکات کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے شرم سے ڈوب گیا ہے؟ ہم جواب نہیں دے پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب شادی کا موقع ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، پھر لڑکی والوں سے مطالبہ۔ یہ مسئلہ یاد میں رکھ لیجیے، اگر کوئی لڑکی والے ضیافت کے طور پہ اگر دعوت کرتے ہیں تو ایک ادنا اسلامی ریسٹورینٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ مجبور کیا گیا ہے، انہیں پابند بنایا گیا کہ آپ کو دعوت کرنا ہی ہے۔ اب اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر وہ دعوت دیتے ہیں، اب پھر مناسب نہیں ہو سکتا۔ بلکہ بعضوں نے کہا کہ نہیں، ہماری پوزیشن خراب ہو رہی ہے، اس لیے شادی خانہ بڑے سے بڑا ہونا چاہیے اور دعوت میں کئی آئٹم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا آپ مختصر شادی کر لیں، دعوت کر لیں، لیکن جب ہم ولیمہ کریں گے تو وہ آپ کی رقم ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم اچھا ولیمہ کر سکیں۔ دوسروں کی رقم لے کر آپ ولیمہ کر دیں، اور یا پھر جو ہے لڑکی والوں میں یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ کو شادی کرنا ہے، اچھا کھانا آپ کو دینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناک نیچے ہو جائے۔ رقم دوسروں کی، وہ پتہ نہیں وہ لڑکی کا باپ کہاں سے لایا ہے، کس جگہ سے لایا ہے، کیسے لایا ہے، اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہے، اور کس کے نام پہ؟ سنت کے نام پہ ہو رہی ہے۔ افسوس کی بات تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اسے پسند فرمایا ہے، بلکہ آپ نے جتنے ولیمے فرمائے صرف ایک زوج محترمہ کا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے ولیمہ فرمایا، تھوڑا سا پرتکلم فرمایا۔ پرتکلم بھی یہ تھا کہ ایک بکری آپ نے ذبح فرمائی، یہ پرتکلم ولیمہ تھا۔ تو پرتکلم ولیمہ کی اجازت ہے، لیکن اسراف کی اجازت نہیں ہے، دکھلاوے کی اجازت نہیں۔ مالی حیثیت اگر اچھی ہے کر سکتے ہیں، لیکن اسراف سے بچتے ہیں، دکھلاوے سے بچتے ہیں۔ لیکن باقی دیگر ازواج مطہرات کا آپ نے جو ولیمہ فرمایا تھا انتہائی سادگی کے ساتھ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولیمہ فرمایا تھا وہ تو صحابہ ٹفن لا کے جمع کرے تھے اور انہی کے ٹفنوں پر ولیمہ ہوا۔ آپ نے یہ ولیمہ کر کے بتا دیا کہ ایسے بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تو ایک شادی کو اتنا بوجھ بنا دیا ہے کہ شادی کے تصور سے ہی لڑکی کے والدین کانپ رہے ہیں۔ آج سے 2-4 سال پہلے کسی دینی ماہنامے میں ایک سوال آیا تھا، ایک مفتی سے 3 لڑکیوں نے، 3 بوڑھے ماں باپ کی جو ہے 3 لڑکیوں نے سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی نہیں ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے والدین بوڑھے تو نہیں ہو گئے ہیں لیکن ہماری فکر میں بوڑھے ہو گئے، اور چھوٹا سا ہمارا مکان ہے، اسی مکان کے اندر ہمارا قیام ہے، چونکہ ہم بڑے ہو چکے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، ادھر ماں باپ سوتے ہیں، ادھر ہم سوتے ہیں، اور پوری رات ماں باپ سوتے نہیں، ہماری ہی فکروں میں گزار دیتے ہیں، اور ان کی آواز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں سو گئی ہیں، لیکن ہم جاگتی پوری ہوتی ہیں، اور پوری رات ہم تینوں کی فکر میں، ہم تینوں کی شادی کے بارے میں گفتگو کرتے کرتے ان کی آنکھ سے آنسو کی لڑیاں نکل جاتی ہیں، ان کے تکیے تر ہو جاتے ہیں، ہم صبح دیکھتے ہیں لیکن وہ رات کو سو نہیں پاتے ہماری فکر کی وجہ سے۔ اور ماں باپ کو دکھی ہم جو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ماں باپ کو یہ دکھ سے نجات مل جائے، اس کے لیے ہم 3 بہنوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے وہ آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور لڑکیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 لڑکیاں مل کر خودکشی کر لیں، ماں باپ 2-4 دن روئیں گے، لیکن یہ جو آئندہ کی جو مصیبت ہے اس سے انہیں نجات مل جائے گی۔ اب آپ ہمیں یہ مسئلہ یہ بتائیں کہ ماں باپ کو سکون پہنچانے کے لیے اور ان کو شادی کے لیے زیر بار نہ کرتے ہوئے خودکشی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جواب کا چھوڑ دیجئے، اس مفتی نے ان پرچے کو لیا اور آنکھ پہ لگایا، زاروں قطار ہونے لگا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ 3 بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں مکانات ہیں کہ جن کے ماں باپ راتوں کی ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، اس لیے کہ ان کی بچیاں بالغ ہو چکی ہیں، اور اس کا سبب کون بن رہے ہیں؟ یہ بھیڑیے اور درندے بن رہے ہیں۔ میں یہ جملہ مسجد میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کوئی تردد نہیں ہو رہا یہ جملہ استعمال کرنے کے لیے، اس لیے کہ جو شریعت کا باغی ہے وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کے رسول کا باغی ہے،
اور جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور یہ مجرمانہ حرکت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی مجرم ہے اور آخرت میں مجرم ہے۔ اور خدا نہ خواستہ ہماری ہی ان حرکات کی وجہ سے معاشرہ کہیں سے کہیں اگر جا رہا ہے، اگر انہیں غلطی کی سزا ملے گی اس سے زیادہ سزا تو ہم کو ملے گی۔ اس لیے آسان نکاح کے سلسلے میں جو پروگرام علماء کرام ترتیب دے رہے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جنہیں دیا ہے دیا، اور جنہیں نہیں بھی دیا ہے تو دوسروں سے لے کے بڑا بننا، یہ کون سا کمال؟ آپ خود محنت کر کے بڑے بنیے، آپ بہترین سامان لانے کی آپ کی اجازت ہے، بہترین سامان گھر میں لائیے، بہترین مکان بنانے کی اجازت ہے، بہترین مکان بنائیے۔ بلکہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ اس زمانے میں تو اچھا مکان بنانا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ مکان اگر اچھا نہیں رہے گا تو آدمی بازاروں میں گھومے گا، اور بازاروں میں جانے سے ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ اچھا مکان بنائیں گے، اچھی بیوی لائیں گے، بااخلاق بیوی لائیں گے، گھر کا ماحول اچھا بنے گا، آپ کا دل گھر میں لگے گا۔ جتنا زیادہ آپ گھر میں رہیں گے اتنا زیادہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اس سلسلے میں کوششیں کریں، لڑکے والے یہ بھی کوششیں کریں، لڑکیاں والے یہ بھی کوششیں کریں کہ نکاح کی محفلیں میں سادگی کے ساتھ جیسے مسجد میں انجام دی گئی ہے، اس کے بعد کے مراحل بھی سادگی کے ساتھ۔ اگر ولیمہ کرنا ہے کچھ پرتکلف ہے، اور وہ بھی اسراف سے بچتے ہیں اور لوگوں کے دکھلاوے سے بچتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ عمل غریبوں کے لیے نذیر بن جائے اور پھر وہ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے زیربار ہو جائے۔ نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ مختصر ہوں، اس کی وضاحت کرنے اور اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ جو 3 آیتیں ہیں ان 3 آیتوں کے اندر نکاح کا تذکرہ کہیں بھی نہیں، ایک آیت میں بھی نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ نکاح کی محفل میں خطبہ نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو نکاح کے سلسلے کی جو آیت ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن آپ غور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کی تلاوت نہیں فرمائی اس کی، بلکہ ان آیتوں کا انتخاب فرمایا کہ جس کے اندر اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 4 جگہ اللہ سے ڈرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں 2 جگہ ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے کا۔ پہلا ڈر کس بات پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، انسان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقہ تمہیں دیا ہے، اور جب یہ جائز طریقہ کا موقع آیا ہے تو اللہ کے احکامات کو فراموش نہیں کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مانا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرا موقع آیا نکاح کے موقع پر کہ جب نکاح کا موقع آتا ہے اس موقع پر ڈرنا ہے اللہ سے۔ وہ ڈرنا ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات کی ہیں وہ پوری کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور تیسرا موقع ہے زندگی گزارتے ہیں، جب آدمی کو پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا ہے، اوش نیچ تو ہوتی رہتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد اپنی بیوی پر زیادتی کا مظاہرہ کر جائے، جو مجرم بن جائے، کہیں بیوی اپنے شوہر پر زیادتی کرنے لگ جائے، کہیں وہ مجرمہ نہ بن جائے۔ اس موقع پر اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا ڈر ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو دونوں کی زندگی اس اطمینان سے گزرے گی۔ اور چوتھا موقع ہے میاں بیوی ساتھ میں رہتے ہیں، جب برتن ایک ساتھ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کھڑکتے تو ہیں، دونوں کا مزاج الگ ہے، دونوں کا انداز الگ ہے، دونوں کے گھرانے الگ تھے، دونوں کی خواہشات الگ ہیں۔ جب ساتھ رہ رہے کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے تو کہیں اختلاف میں ایک دوسرے پر زیادتی نہ بیٹھ جائے، کہیں مجرم نہ بن جائے۔ اس موقع پر بھی اللہ کا ڈر رکھنا ہے۔ اگر آپ نظر انداز کر دیں گے ان کی خامیوں پر، اللہ انشاءاللہ قیامت میں آپ کے غلطیوں پر نظر انداز فرمائے۔ یہ مزاج رکھ کے اگر آدمی زندگی گزارے گا انشاءاللہ اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب گزرے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکاحوں کے سلسلے میں ہمارے معاشرے میں جو خرافات اور جو رسومات رائج ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ نکاح کی محفلیں منعقد کرنا ایک مشکل امر بن چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرافات سے رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان خرافات کو اور ان رسومات کو ہمارے معاشرے سے باہر نکالنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو نکاح کی محفل ہے جس میں ہم سب شریک ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانبین میں محبت عطا فرمائے، جانبین میں الفت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے، دونوں خاندانوں میں الفت عطا فرمائے، اور جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کے مطابق ان دونوں کو زندگی گزارنا آسان فرما دے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے زندگی گزارنا ان کے لیے آسان فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے بہور فرمائے، مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم